نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ مجھے ایک نسخہ ملا ہے اللہ کا محبوب بننے کا، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ بہت ہی اچھا ہے یہ عمل، ہم روزانہ کرتے ہیں۔ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ہم یہ روزانہ عمل کرتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں اس کا اگر تصور کر کے وہ کام کریں تو ہمارے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ میں چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو ایک واقعہ سناتے چلوں جو کہ کون سی کتاب سے لیا گیا یہ میں آخر میں بتاؤں گی، پہلے واقعہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک جہادی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا تو کہنے لگے، کیونکہ یہ صورت اللہ کی صفت بیان کرتی ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف سے یہ قصہ لیا گیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ ہم روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر ہم ایک ہی سورت سے محبت کر لیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر آپ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دو ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دو قدم، یعنی کہ اس سے زیادہ قدم بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چل کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنی محبت ہے۔ 70 ماہ سے محبت کرنے والا رب آپ کو ملا ہے، جو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اس کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرنا ہے۔ ہم ماں باپ کا بھی تو کہنا مانتے ہیں، ڈرتے ہیں اس وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس صورت کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے۔ سورہ اخلاص کا ایک واقعہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، جس میں میں نے بتایا تھا کہ سورہ اخلاص کے فائدے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی حدیث کی روح اور وظائف ملتے رہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔